السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم عرب کے بہت ہی مشہور و معروف اور مقبول رائٹر و مصنف اور بہت ہی شاندار ادیب ادہم الشرقاوی جو قص بن ساعدہ کے نام سے معروف و مشہور ہیں، ہم ان کے قیمتی اور نفع بخش اقوال سے عربی سیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ اقوال ہماری زندگی میں ایک تبدیلی اور انقلاب بھی پیدا کریں گے اور ہماری عربی کی صلاحیت کو پروان بھی چڑھائیں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ الوسط العربیہ انسٹیٹیوٹ جو آپ کا یوٹیوب چینل مستقل عربی کی سرگرمی کے لیے اپنے میدان میں کام کر رہا ہے، آپ اس کی نشر و اشاعت کے ذریعے اس کا تعاون کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عندما يصبح البحر ساکنا یصبح الجمیع بحارۃ ماہرین۔ لغت دیکھیے، ساکنن یہ صیغہ اسم فاعل ہے سکنہ سے، اس کی تعبیر ہے سکن المتحرک یسکن سکونا، باب نصرہ سے ہے، اس کے معنی ہے ہلتی ہوئی چیز کا ٹھہر جانا۔ بحارۃ یہ جمع ہے بحارن کی، جس کے معنی آتے ہیں ملاح کے، کشتی چلانے والے کے۔ اب ترجمہ دیکھیے، عندما یصبح البحر ساکنا، جب سمندر خاموش ہو جاتا ہے، جب سمندر خاموش ہو جاتا ہے، یصبح الجمیع بحارۃ ماہرین، تو ہر کوئی ماہر ملاح بن جاتا ہے۔ الام شمعۃ مقدسۃ تضیء لیل الحیاۃ بتواضع ورقۃ۔ شمعۃ اس کے معنی ہے موم بتی کے، شمعۃ یہ اس میں جنس ہے، اس کی کوئی جمع نہیں آتی ہے۔ اضاء جو تضیء استعمال ہوا ہے، اضاء یضیء اضاءۃ، باب افعال سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں روشن کرنا۔ اب ترجمہ دیکھیے، الام ماں، شمعۃ مقدسۃ ایک ایسی مقدس شمع ہوتی ہے، موم بتی ہوتی ہے، تضیء لیل الحیاۃ بتواضع ورقۃ، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے کہ جو عاجزی اور محبت کے روپ میں، تواضع کے معنی ہے عاجزی کے اور رقت معنی ہے نرمی، محبت کے روپ میں، میں نے با کا ترجمہ موقع محل کے اعتبار سے روپ ترجمہ کیا ہے، روپ میں لیل الحیاتی زندگی کی رات کو، تضیء بھی روشن کر دیتی ہے، زندگی کی رات کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اب تیسرا قول سماعت فرمائیں، حینما تقع الکارثۃ لا نجد ما نقوله وحین تذهب نجد الکثیر۔ الکارثہ جو یہ لفظ آیا ہے، اس کی جمع آتی ہے کوارث، جبکہ اس کے معنی آتے ہیں آفت کے، مصیبت کے۔ تذهب باب ذهب یذهب ذهبا آپ جانتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں ختم ہو جانا، ٹل جانا کسی چیز کا اس موقع پر۔ ترجمہ دیکھیے، حینما تقع الکارثۃ جب مصیبت آتی ہے، جب آفت آتی ہے، لا نجد ما نقوله تو ہمیں کوئی درد سننے والا نہیں ملتا ہے، لا نجد ہم نہیں پاتے ہیں کہ جس کو ہم کہیں گے، وحین تذهب اور جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے، تذهب کی ضمیر لوٹے گی الکارثہ کی طرف، نجد الکثیر تو ایک بھیڑ ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ چوتھا قول سماعت فرمائیں، کیف ابتسم وبیت المقدس اسیر۔ ابتسم یہ ابتسم یبتسم ابتسامن سے فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں مسکرانا، خوش ہونا۔ اسیر یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اسارہ، جبکہ اس کے معنی آتے ہیں قیدی کے۔ اب ترجمہ دیکھیے، کیف ابتسم میں کیسے مسکراؤں، وبیت المقدس اسیر جبکہ بیت المقدس قیدی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا۔ اب پانچواں قول سماعت فرمائیے، یستفزونک لیخرجوا اسوأ ما فیک ثم یقولون ھذا انت لا یا عزیزی ھذا لیس انا ھذا ما تریدہ انت۔ استفز یستفزون یہ جمع کا صیغہ ہے اس فعل سے، استفز یستفز استفزازا، اس کے معنی آتے ہیں بھڑکانا، مشتعل کرنا۔ اسوأ ما فیک اس کے معنی ہے تمہارے عیب، یعنی بری چیز
جو تمہارے اندر ہے یعنی عیب. اب ترجمہ دیکھیے. یستفزونک لوگ اس لیے تم کو مشتعل کر رہے ہیں. یستفزونک لیخرجوا اسوأ ما فیک تاکہ وہ تمہاری کمزوریوں کا افشا کریں. ثم یقولون ھذا انت پھر وہ کہیں گے ھذا انت. لفظی ترجمہ تو ہوگا یہ تم ہو, لیکن ابن اس کا ترجمہ کیا ہے موقع محل کے اعتبار سے. ھذا انت یہ ہے تمہارا اصلی چہرہ. لا یا عزیزی نہیں میرے پیارے. ھذا لیس انا یہ میں نہیں ہوں. ھذا ما تريده انت یہ تو وہ ہے جو تم چاہتے ہو. الناجح لديه خطة وبرنامج اما الفاشل فلديه تبريرات. خطة یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی جمع ہے خطة. اس کے معنی آتے ہیں منصوبے کے. اب دیکھیے تبریرات یہ تبریروں کی جمع ہے. اس کے معنی آتے ہیں بہانے. اب ترجمہ الناجح لديه خطة وبرنامج کامیاب آدمی کے پاس خطۃ منصوبہ و برنامج اور ایک پروگرام ہوتا ہے. اما الفاشل فلديه تبریرات اور رہی بات ناکام کی اما الفاشل فلديه تبریرات تو اس کے پاس بہانے ہوتے ہیں. آگے کہتے ہیں تعلمت منذ زمن طويل الا اصارع مع خنزير ابدا لاني ساتسخ اولا ولانه سيسعد بذلك. اصارع یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. صارع یصارع مصارعتا جس کے معنی آتے ہیں لڑنا جھڑپنا. ساتسخ یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے. اتسخ یتسخ اتساقا اس کے معنی آتے ہیں گندا ہونا. اب ترجمہ دیکھیے. تعلمت منذ زمن میں بہت پہلے یہ سیکھ چکا ہوں, میں ایک زمانے سے یہ سیکھ چکا ہوں. اللہ اصارع مع خنزیر ابدا کہ میں کبھی بھی خنزیر کے ساتھ نہیں لڑوں گا. کیوں؟ لأنی سأتسق اولا اس لیے کہ میں پہلے تو میں گندا ہو جاؤں گا. وَلِأَنَّهُ سَيَسْعَدُ بِذَلِكَ اور دوسرے خنزیر کو یہ شرف حاصل ہو جائے گا. سعید یسعد سعادتاً کسی چیز کا شرف حاصل ہونا. گویا کہ انہوں نے دیکھیے ترس کیا ہے کہ کمینہ آدمی اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس سے لڑ سکوں, کہیں اس کو یہ اعزاز حاصل نہ ہو جائے کہ میں اس سے لڑاؤں. للبحر مد وجزر وللقمر نقص وكمال وللزمن صيف وشتاء اما الحق فلا يحول ولا يزول ولا يتغير. جزر اس کے اصل تو معنی ہے کتی ہوئی اون, لیکن میں نے موقع محل کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا ہے آپ دیکھ لیں گے. حال يحول حولا یہ باب نصرہ سے ہے. اس کے معنی آتے ہیں بدل جانا, ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا. اب ترجمہ للبحر مد وجزر سمندر میں وسعت بھی ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. یا جزرون کے اصل معنی تو ہے کاٹ دینا, جیسے جزار قصائی کو کہتے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے انتہا کے معنی لیے ہیں. وللقمر نقص وکمال چاند میں خوبی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی. وللزمن صیف وشتاء اور زمانہ گرم بھی ہوتا ہے اور سرد بھی. اما الحق لیکن حق فلا يحول نہ تو بدلتا ہے, ولا يزول اور نہ ہی ختم ہوتا ہے, ولا يتغیر اور نہ تغیر پذیر ہوتا ہے. اب نوقول سماعت فرمائیے. الضيف يكون ذهبا في الصباح وفضة في المساء ونحاسا اذا قرر المبيت. قرر فلان كذا اس کے معنی ہے کسی چیز کا فیصلہ کر لینا, کسی چیز کا طے کر لینا. المبیت بات یبیت سے ہے مصدر میمی, اس کے معنی ہے شب گزاری کرنا. اب ترجمہ دیکھیے. الضيف يكون ذهبا في الصباح مہمان صبح میں سونے کی طرح. وفضة في المساء شام میں چاندی کی طرح. ونحاسا اور تانبے کی طرح ہوتا ہے. نحاس کہا جاتا ہے تانبے کو. اذا قرر المبیت جب وہ شب گزاری کا فیصلہ کر لیتا. اب آخری قول سماعت فرمائیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. هناك صنف من البشر تطرق الفرصة بابه فلا يفعل شيئا سوى الشكوى من الضجة. صنف جمع اصناف اس کے معنی آتے ہیں نوع کے, قسم کے.
ज़ज्जतुन اس के माना आते हैं शोर और गुल के, हंगामे के। अब तर्जुमा देखिए, हुनाका सिन्फुम मिनल बशरी, लोगों की एक जमात ऐसी भी है, तुतरिकुल फुरसतु बाबहु, किस्मत उनका दरवाजा खटखटाती है। अल-फुरसा के असल तो माने हैं चांस, मौका, लेकिन मैंने मौका महल के एतबार से यहाँ पर किस्मत उसका तर्जुमा कर लिया है। फला यफ़अलु शयअन सिवा शक्वा मिन ज़ज्जति, लेकिन वो शोर और गुल की शिकायत के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोगों की एक जमात है, तो कहते हैं कि अगर तुम्हें किस्मत दरवाजा खटखटाए तो तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए।